بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلهم الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم. اور لغزش میں ڈال دیا شیطان نے ان دونوں کو، بس نکال دیا ان دونوں کو جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا کہ اتر جاؤ، تمہارے بازوں کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں قرار ہے اور نفع ہے ایک مدت تک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا محبوب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پر و تعالیٰ کی عبادات کے شمار حمد و ثنا کے بعد درود اسلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رواج بکر بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کے ضمن میں چند ایک باتیں آپ کی گوشگزار کرنی ہیں. دعا ہے خالق کائنات زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مقدسہ کا پچھلی آیتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. پچھلی آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو نعمتیں عطا فرمائی، جو منصب، جو رتبہ، جو شان جو آپ کو عطا فرمائی گئی، اس کا ذکر فرمایا گیا. اور اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر زحمت لیکن در حقیقت رحمت دکھنے والی نعمت کا ذکر فرمایا، جو بظاہر دکھتی تھی کہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی پریشانی ہے، لیکن در حقیقت در پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو تخلیق کا اصل مقصد تھا اس کا ذکر اس آیت مقدسہ میں خالق کائنات نے بیان فرمایا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ. فَأَزَلَّ اس کے چند معنی ہوتے ہیں: دور کر دینا، لغزش میں ڈال دینا. یہاں دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں، یعنی جنت سے دور کر دیا یا حضرت آدم علیہ السلام کو لغزش میں ڈال دیا. بھول جانا بھی اس کا معنی ہوتا ہے. رواج میں قدر حضور کو دوستوں سب سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہمارا بھولنا شیطانی اور نفسانی ہے، یعنی نفس کے جال میں آ کر ہم بھول جاتے ہیں یا شیطان لعین کے وار میں پھنس کر ہم بھول جاتے ہیں. ہمارا بھولنا شیطانی ہے یا نفسانی ہے، لیکن اللہ والوں کا بھولنا جو ہے وہ رحمانی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لینا بھول گئے. ایسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیجتے وقت فی امان اللہ کہنا بھول گئے، یعنی اللہ کی امان میں. اور بظاہر اتنی تکلیف کہ 40 سال یا 80 سال تک انتظار کرتے رہے، اپنے بیٹے کی جدائی میں تڑپتے رہے، لیکن در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر کے تخت کا بادشاہ بنا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو شان بخشی کہ بنی اسرائیل تمام ہی مصر میں آ گئے. اگر بدر کے وقت جنگ بدر میں حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی
طرف سے آنے والی وحی کے انتظار کو بھول گئے، لیکن اس بھولنے کی برکت یہ ہوئی کہ بدر میں جتنے بھی قیدی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ہی دولت ایمان سے نواز دیا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ اپنا ہار رکھ کر بھول گئے، اور اس بھولنے کی برکت یہ ہوئی کہ ہمیں تیمم کی آیتیں نصیب ہوئی۔ یعنی ہمارا بھولنا جو ہے وہ شیطانی ہے۔ ہم کبھی رحمان کے بندے ہوتے ہیں، کبھی شیطان کے بندے ہوتے ہیں، کبھی دولت کے بندے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے جو ہیں، اللہ کے برگزیدہ نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ولی جو ہیں، ان کے بھولنے میں، ان کی لرزش میں بے شمار حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو میرے واجب القدر یہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان بخشی نا، آپ کا منصب دیکھ کر، آپ کی یہ شان، یہ رفعت دیکھ کر شیطان حسد کا شکار ہو گیا۔ دن رات بس ایک ہی کوشش میں رہتا کہ آدم علیہ السلام کو جو منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان بخشی ہے، کسی نہ کسی طرح ان کے اس منصب کو ہٹا دیا جائے، یہ جو شان ہے ان کی، اس شان سے ان کو گرا دیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق شیطان لعین اگرچہ جنت سے نکال دیا گیا تھا، لیکن اس کا آنا جانا جو ہے کبھی کبھار یہ جنت میں داخل بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری روایت جس کو تفسیر عزیزی والوں نے روایت فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جنت الفردوس میں، جنت میں سانپ اور مور، یہ دو جانور بڑے خوبصورت جانور جنت میں رہتے تھے، اور حضرت آدم و حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں کی دلجوئی کے لیے، آپ دونوں کی خدمت کے لیے یہ ہر وقت حضرت آدم علیہ السلام و حضرت اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہر وقت یہ خدمت کرتے، یہ دونوں جانور جو ہے۔ ایک دفعہ شیطان لعین جو ہے ادھر سے مور جنت کے دروازے پر آیا، اور ادھر سے شیطان لعین نے موقع پایا، جنت سے باہر ہی کھڑے ہو کر اس نے مور سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ میرا یہ پروگرام ہے کہ میں آدم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے جو سجدہ نہ کیا، جو ان کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ملعون کر دیا، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، آپ ایسا کرو کہ آدم و حوا کو جنت کے دروازے تک کسی نہ کسی طرح سے لے آؤ۔ ادھر سانپ سے اس نے پروگرام بنایا کہ جیسے ہی آدم و حوا جنت کے دروازے پر آئے، تم اپنے منہ میں لے کر مجھے جنت کی دیوار تک پہنچا دینا۔ الغرض کے مور جو ہے حضرت آدم و حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے رقص کرنے لگ گیا، ناچنے لگا۔ یہ دونوں اس رقص میں مشغول ہو گئے۔ وہ مور جو ہے رقص کرتے کرتے پچھلے قدم چلنا شروع ہو گیا۔ حضرت آدم و حوا آپ دونوں اس رقص میں مشغول ہوئے، آگے چلنے شروع ہو گئے، یعنی اس کے پاس جانا شروع ہو گئے، وہ آہستہ آہستہ جنت کے دروازے تک پہنچ گئے۔ ایسے ہی حضرت آدم و حوا جنت کے دروازے پر پہنچ گئے۔ سانپ نے جیسے ہی دیکھا، شیطان لعین کو اپنے منہ میں لیا اور جنت کی دیوار تک پہنچا دیا۔ یوں شیطان لعین جنت سے رہا تو باہر، لیکن آدم و حوا کے آمنے سامنے ہو گیا اور اس کو کچھ کلام کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا، اے آدم و حوا، مجھ سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سجدے کا حکم دیا تھا، میں نے سجدے سے انکار کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہو گیا۔ میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ آپ کو ایک پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ جو یہ خلافت آپ کو ملی ہے، یہ منصب آپ کو جو ملا ہے، یہ ساری عمر نہیں رہنے والا، ایک نہ ایک دن آپ موت کے شکار ہو جائیں گے۔
آپ کو موت آنے والی ہے۔ حضرت آدم و حوا بڑے پریشان ہوئے، چونکہ پہلے موت دیکھی نہیں تھی۔ موت کیا ہے، موت کی تکلیف کیا ہے، یہ سب آپ پہلے مشاہدہ نہ فرمایا، اپنی نظر سے نہ دیکھا کسی کو مرتے ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موت کیا ہوتی ہے؟ تو وہ شیطان لعین جو ہے، جیسے موت کے وقت سکرات کا جو عالم ہوتا ہے، انسان کے جسم سے جیسے روح نکلتی ہے اور وہ تڑپتا ہے، اس شیطان لعین نے زبان باہر نکالی اور زمین پر لیٹ کر تڑپنا شروع ہو گیا اور کہنے لگا، اے آدم، انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جب موت آتی ہے۔ یہ دونوں ڈر گئے، حضرت آدم و حوا دونوں ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت آدم نے فرمایا، اے شیطان، اس موت سے بچنے کا کوئی تدبیر مجھے بتا، کوئی طریقہ بتا کہ میں اس موت سے بچ جاؤں۔ تو شیطان لعین نے کہا کہ ہاں، وہ جو اناج ہے نا، وہ جو دانہ ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا، جس درخت کے قریب جانے سے آپ کو منع کیا گیا، اگر اس کا آپ اناج کھا لو تو آپ کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی، آپ کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے تو میرے رب ذوالجلال نے مجھے منع فرمایا ہے، اگر وہ برکتوں والا ہوتا، اگر اس کے اندر رحمت ہوتی تو خالق کی کائنات کبھی بھی مجھے منع نہ فرماتا۔ تو شیطان لعین نے سنیے کیا کہا، شیطان کہتا کہ اے آدم، جب آپ کو منع کیا گیا تھا نا، یہ ہمیشگی کے لیے نہیں تھا، جب آپ کو منع کیا گیا تھا اس وقت آپ کا معدہ جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کر سکتا، آپ کا معدہ کمزور تھا۔ اب چونکہ کافی عرصہ گزر گیا، آپ کا معدہ جو ہے، آپ کا ہاضمہ جو ہے وہ قوی ہو گیا، مضبوط ہو گیا ہے، لہٰذا آپ جو ہے ہمیشہ فرشتہ بن جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ آپ نے شیطان لعین ہمیں سے کہنے لگا کہ آپ قریب مت جائیں، میں آپ کو لا کے دیکھتا ہوں، لیکن ایک دفعہ دانہ کھا ضرور لیں، اور اس پہ قسمیں اٹھا لی۔ جب اس نے قسم اٹھائی نا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائے، معصوم تھے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام سوچنے لگے کہ ایسا کوئی فرد ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے نام کی جھوٹی قسم بھی کھا دے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب اس نے قسمیں اٹھائی تو آپ اس کی لغزش میں آ گئے، اس کے فریب میں آ گئے۔ یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے حضرت اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے وہ دانہ چکھا، اس درخت کا، اس پھل کا استعمال سب سے پہلے اما حوا نے کیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ اس کا ذکر خالق کائنات نے اس آیت مقدسہ میں، بقیہ حصہ انشاءاللہ عزوجل اگلی آیات مقدسہ نہیں، اس کے ذکر ظاہر نہیں انشاءاللہ عزوجل، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب آدم و حوا نے وہ پھل کھایا، اس کے عز میں آپ کو کن کن مصیبتوں کا، آفات و بلیات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، کیسے آپ جنت سے زمین پر آئے۔ اور یاد رکھیے کہ یہاں رب ذوالجلال نے اس آیت مقدسہ میں جو کچھ بیان فرمایا ہے، ہم پہلے اس کی طرف غور کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے دور کر دیا یا لغزش میں ڈال دیا عنہا، ان دونوں کو، فَأَخْرَجَهُمَا، بس ان دونوں کو نکال دیا، مما کانا فی، جہاں وہ رہتے تھے۔ یاد رکھیے کہ شیطان لعین جو ہے اپنے اس فریب میں ناکام ہوا، کامیاب نہ ہوا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شیطان لعین کامیاب ہو گیا، وہ غلطی پر ہے، کیونکہ شیطان کا اصل مقصد کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو منصب، جو شان بخشی ہے نا، اس شان سے وہ گرانا چاہتا تھا، نہ کہ صرف جنت سے نکالنا چاہتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، مِنَ الْجَنَّةِ نہیں فرمایا، مِمَّا كَانَ فِيهِ، جہاں وہ رہتے تھے، اور یہ نہ فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا، بلکہ اس نکالنے میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت کے لیے پیدا فرمایا تھا. اس وجہ سے آپ کو جنت سے عارضی طور پر نکالا گیا اور فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا اهْبِطُوا اتر جاؤ. یاد رکھیے کہ اهْبِطُوا جمع کا لفظ ہے. یا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اهْبِطُوا میں حضرت آدم و اولاد آدم تمام ہی شامل ہیں جو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تھے. یہ تمام ہی شامل ہیں. یا اس سے مراد 5 لوگ شامل ہیں. اس میں 5 افراد. کون کون؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیطان لعین اور سانپ اور مور. یہ 5 اشخاص ہوئے. ان کو زمین پر اتار دیا گیا. ان کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا. شیطان لعین بھی اب جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا. پہلے کبھی کبھار تو جنت میں جاتا تھا، منع کرنے کے باوجود جنت میں کبھی کبھار چلا جاتا تھا، لیکن اب کبھی بھی قیامت والے دن تک بھی اس کو جنت تو کیا جنت کا دروازہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا. جب بھی یہ کوشش کرتا ہے نا آسمان کی طرف جانے کی، تو اس کو شہاب یعنی ٹوٹا ہوا تارا اس کو مارا جاتا ہے اور دھتکار کیا جاتا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، آپ اتر جائیے اس حالت میں کہ بعض آپ کے بعض کے دشمن ہوں گے. یعنی بعض انسانوں کے دشمن ہوں گے. مسلمان کافرین کے دشمن ہوں گے اور منافقین مسلمانوں کے دشمن ہوں گے. اور یوں ہی یا اس سے مراد وہ جو 5 افراد آئے زمین پر ان کی دشمنی مراد ہے کہ انسانوں کے دشمن نہ ہوں گے، بلکہ شیطان انسان کا دشمن ہوگا. سانپ جو ہے وہ انسان کا دشمن ہوگا، انسان سانپ کا دشمن ہوگا، مور سانپ کا دشمن ہوگا، سانپ مور کا دشمن ہوگا. یعنی آپ کے سب کے دشمن نہ ہوں گے، بلکہ بعض میں سے بعض کے بعض دشمن ہوں گے. رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور آپ کے لیے قرار ہے، رہنا ہے زمین میں. وَمَتَاعٌ إِلَٰهِ، اور نفع ہے الہی ایک مدت تک. اس میں رحمت کا پیغام ہے کہ اے آدم، جیسے آپ کا جنت میں رہنا عارضی تھا، یوں ہی آپ کا زمین پر رہنا ایک مدت تک یعنی قیامت تک ہوگا. ایک مدت تک ہوگا، کچھ لمحات کے لیے ہوگا، عارضی ہوگا، نہ کہ مستقل زمین پہ رہنا ہے. بعد میں آ کے آپ نے جنت میں ہی رہنا ہے. ہمیشگی کی زندگی جو ہے وہ جنت کی زندگی ہے. انشاءاللہ زوجہ اس کا بقیہ حصہ کل عرض کیا جائے گا. دعا ہے خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے معروضات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ معروضات اپنی بات بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی